الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی لقاء یوم الدین بعد القلم صلوات صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل من لدنک سلطانا نصیرا حسین کے والدین کی ارواح مقدسہ کو پہنچا، زبان کے درجات بلند فرما، حضرات حسین کو اس مجلس کا ثواب عنایت فرما، بھائیاں حسن رضا کے درجات بلند فرما، حاضرین مومنین و مومنات کے جو بھی اس دار فانی سے رشتہ دار چلے گئے ہیں میرا پاک اللہ ان کے درجات بلند فرما، میرے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، آل محمد کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، میرا پاک اللہ جہاں کہیں بھی مومنین آباد ہیں ان کے گھروں پر اپنی رحمت اور برکت کی بارش نازل فرما، میرا پاک اللہ ہماری عبادت قبول فرما، ہمیں دنیا و آخرت میں اجر عظیم عنایت فرما، ہم سب کو آل محمد کا اور بالخصوص امام زمانہ کا عارف بنا، میرے اللہ ہم سب کو حج بیت اللہ الحرام اور زیارت امام حسین علیہ السلام سے مشرف فرما، بانی مجلس کے رزق میں دے اضافہ فرما، ان کے خاندان کو آباد و شاد فرما، میرے اللہ تمام شیعان حیدر کرار کو آپس میں اتفاق سے رہنے کی توفیق عنایت فرما، میرے اللہ ہمارے ملک کی محافظت فرما، وارث حقیقی امام زمانہ کا جلد ظہور فرما، میرے کے بابا بلند صلوات نعرہ تکبیر، کافی آباد جمع ہوئے ان کے بابا بلند نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، غور ہے اللہ کے کلام سے ایک آیت میں نے پڑھی ہے، کیونکہ یہ جو دن ہے یہ بی بی شریعت الحسین کا دن ہے، تو جتنی گفتگو ہوگی اسی بی بی پاک کے فضائل اور مسائل بیان کیے جائیں گے، غور سے سماعت فرمائیے گا، اپنے اذہان کو آپ نے بلند کر کے سماعت فرمانا ہے، یہ بڑی عزت والی بی بی ہے، 2 منٹ کا ایک مقدمہ ہے، مقدمہ یہ ہے تاریخ آدمیت نے خداوند عالم نے آج تک کسی بھی مستور کو امام نہیں بنایا، تاریخ آدمیت میں آج تک خداوند عالم نے کسی بھی مستور کو امام نہیں بنایا مسلمات میں سے، اور اسی طرح نبی بھی نہیں بنایا، دنیا میں آج تک 23 آدمیوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، 22 مرد ہیں، ایک عورت ہے، جو عورت ہے اس کا نام ہے زرقہ یمامہ، 23 لوگوں نے
نبوت کا دعویٰ کیا ہے، لیکن آج تک کسی نے حسین ہونے کا دعویٰ نہیں کیا۔ جانپور والوں، آج تک کسی نے حسین ہونے کا دعویٰ ہی نہیں کیا۔ اور جو 23 لوگ ہیں جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، ان میں شیعہ ایک بھی نہیں ہے، ایک بھی شیعہ نہیں ہے۔ کیوں ایسا ہے؟ شیعوں کو ادراک ہوتا ہے نبی بندوں سے نہیں بنتے، نبی اللہ بنا کے بھیجتا ہے۔ کسی نے حسین ہونے کا دعویٰ نہیں کیا۔ اللہ نے نہ کسی مستور کو امام بنایا ہے، نہ نبی بنایا ہے۔ ہم شیعہ نے حیدر کرار، ہمارے مذہب میں یہ اختصاص ہے، محمد مصطفیٰ کے علاوہ عہدہ امامت ہر نبی کے عہدے سے زیادہ افضل ہے۔ ٹھیک ہے، آپ پہلے سماعت فرما لیں، جناب ابراہیم نبی تھے، ٹھیک ہے، اس کے بعد اللہ نے خلیل بنایا، خلت کے بعد اللہ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، اب میں نے تجھے تیرے زمانے کے لوگوں کا امام بنایا ہے۔ نبوت پہلے، خلت بعد میں، امامت تیسرے مرحلے پہ اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھنا، اللہ نے کسی مستور کو امام نہیں بنایا، کسی مستور کو نبی نہیں بنایا، تو اب ہم نبوت کی بات نہیں کرتے کیونکہ عہدہ امامت نبوت سے کہیں افضل ہے، ٹھیک ہے، اس لیے ہم امامت کی بات کریں گے۔ آج تک خداوند عالم نے تاریخ آدمیت میں جب سے حضرت آدم دنیا میں آئے ہیں اس وقت سے لے کر قیامت تک کوئی مستور امام نہیں بن سکتی، لیکن ایک ایسی مستور ہے جس کے پاس، بلکہ میں یوں کہوں، دو ایسی پردہ بیویاں ہیں محمد کے خانوادے کی جن کے پاس امامت نہیں بلکہ امامت کی صدارت ہے، امامت کی صدارت ہے۔ میں نے موضوع یہی پڑھنا ہے، آپ اپنی سماعت کو بلند کریں گے تو پھر بات سمجھ میں آ جائے گی، کیونکہ موضوع یہی ہے۔ اگر میں عالم دین ہو کے یہ موضوع نہیں پڑھوں گا تو پھر کون پڑھے گا؟ اذہان بلند کرو۔ دو پردہ بیویاں تاریخ میں ایسی گزری ہیں جن کے پاس امامت کی صدارت ہے، امامت کی صدارت۔ آپ حیران ہو رہے ہیں، مجھے دیکھ رہے ہیں کہ میں نے کیا کہہ دیا ہے، میں اپنے دعوے کے لیے دلیل دینے لگا ہوں۔ ایک جناب سیدہ حسین کی پاک اماں جس کے پاس امامت کی صدارت ہے، ایک مسافر شام بی بی کے پاس امامت کی صدارت ہے۔ سب اٹھا کے میری طرف دیکھو، آخر کیا وجہ ہے؟ لوگوں نے نبی ہونے کا دعویٰ بھی کیا ہے، حتیٰ کہ آخری نبی ہونے کا دعویٰ بھی کیا ہے، ہمارے نبی کے بعد 23 بندوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، لیکن بازار میں ایک بندہ بھی ایسا نہیں آیا جس نے یہ کہا میں حسین ہوں، کیونکہ حسین نے توحید کو بچایا، تو یہ تو دعویٰ کرنے نہیں آیا میں حسین ہوں۔ نبوت کے دعوے دار رہے، حسین ہونے کا دعویٰ کسی نے نہیں کیا، اس کی وجہ یہ ہے حسین وہ
اس لیے کسی نے حسین ہونے کا دعویٰ نہیں کیا۔ اور یہ وہ پردہ بیویاں ہیں جو ماں بیٹی ایک ہی گھر میں ہیں، ان کے پاس امامت کی صدارت ہے، صدارت۔ ایک جناب یوحنا حضرت عیسیٰ کے حواریوں میں ہیں، جناب یوحنا نام یاد رکھ لو، لکھ لو، ٹھیک ہے؟ نام یوحنا ہے، بڑے عارف تھے، بڑے عابد تھے، بڑے زاہد تھے، بڑے متقی تھے، عبادت کرتے تھے۔ ہم عبادت اگر کرتے ہیں نا اپنی ضرورت کے لیے اور فوراً مانگتے ہیں میرے اللہ ہم نے اب نماز پڑھی ہے، ہماری یہ مشکل ہے یہ دور کر دے، اور ہونا اس طرح بھی چاہیے، لیکن اس سے پہلے معارف مانگو، ارتقا مانگو، روحانی ترقی مانگو، تو یہ دنیاوی حاجات سے بھی اللہ تمہیں بے نیاز کر دے گا۔ وہ عبادت کرتے ہیں، عبادت کے بعد وہ دعا مانگتے ہیں، میرے اللہ آل محمد کا عارف بنا، علی بادشاہ کا عارف بنا، محمد مصطفیٰ کا عرفان عطا کر، امام حسین بادشاہ کا عارف بنا، جناب سیدہ کی معرفت کرا، حسن مجتبیٰ کی معرفت کرا۔ ایک مرتبہ انہوں نے بہت بڑا چلہ کیا اور دن کے وقت وہ آسمان والے ستارے بھی دیکھ لیتے تھے۔ انہوں نے کہا میرے اللہ میں یہ چاہتا ہوں مجھے حسین کی اماں کی معرفت کرا، حسین کی ماں کا مقام کیا ہے، چونکہ میں کتابوں میں پڑھ چکا ہوں بہت زیادہ عزت والی یہ بی بی ہے۔ خداوند عالم نے فرمایا ارفع راسک نحو السماء، اپنا آسمان اٹھا کے آسمان کی طرف نگاہ کر، دیکھا تو کیا دیکھا؟ ایک پردہ دار بی بی ہے جو چاند کے مصلے پہ بیٹھی ہے، جس کے سر پہ سورج کا تاج ہے۔ یہ جناب یوحنا حیران ہو گئے، پردہ دار بی بی ہے، آواز دی میرے اللہ میں نے ایک پردہ دار کو دیکھا ہے جس کا مصلہ چاند کا ہے، تاج اس کے سر پہ سورج کا ہے، محجب ہے، میں نہیں جانتا یہ کون ہے۔ آواز قدرت آئی، یہی حسین کی پاک اماں ہے، اور پوچھتے ہیں کہ یہ چاند والا مصلہ کیا ہے، یہ سر پہ سورج والا یہ تاج کیا ہے، جاننا۔ آواز قدرت آئی، تجھے علم ہونا چاہیے امامت کی نمائندگی کرتا ہے چاند اور نبوت کی نمائندگی کرتا ہے سورج۔ اس بی بی کو میں نے چاند کا مصلہ دے کر اس کے سر پہ تاج سورج رکھ کے دنیا کو بتایا ہے، نبوت ہو تو یہ ادا کرتی ہے، امامت ہو تو یہ ادا کرتی ہے۔ سوچ رہے ہو؟ چلو سوچ کے جب تمہارا مزاج بن جائے اس وقت علی علی کرنا۔ ہم نے تو یہی باتیں سیکھی ہیں، ہمیں یہی آتی ہیں بھائی، ہم نے یہی کچھ پڑھنا ہے، چٹکلے ہم نے نہیں پڑھنے، ہم نے موضوع پڑھنا ہے اور بی بی کے معارف بتانے ہیں۔ چاند کا مصلہ، سورج کا تاج، صدارت ہے ان کے پاس امامت کی۔ مجھے یہ بتاؤ پوری کائنات میں محمد مصطفیٰ کے بعد علی بادشاہ سے بڑی کوئی ہستی ہے کائنات میں؟ بولو بھائی، یہ تو مشکل سوال نہیں ہے۔ میرے مولا امیر المومنین کے بعد کوئی بڑی ہستی نہیں ہے، یعنی پہلی ہستی بڑی محمد مصطفیٰ جناب امیر المومنین، بہت بڑی ہستی ہے۔ کائنات کے عالم کے رسول نے ایک وصیت فرمائی ہے امیر المومنین علی ابن ابی طالب کو، پھر پتہ چلے گا حسین کی اماں کا مقام کیا ہے، اور پھر میں بتاتا ہوں اس عزت والی بی بی کا مقام کیا ہے۔ جاگنا فرمایا یا علی میرے قریب آؤ، میرے مولا امیر المومنین قریب آ گئے، اور اس کے بعد فرمایا ادے ما امرت کا بہ زہرا، میں محمد ہو کے کہہ رہا ہوں یا علی جو حکم زہرا دے اس کو جلدی جلدی انجام دینا۔ جو ابو الائمہ ہے بھائی، ہر امام کا والد گرامی ہے، سید الاوصیاء ہے، امام اکبر ہے، صدیق اکبر ہے، فاروق اعظم ہے، لسان اللہ ہے، عین اللہ ہے، عذر اللہ ہے، وجہ اللہ ہے، جنب اللہ ہے، پورے کا پورا نفس اللہ ہے۔ مولا امیر المومنین سے کائنات عالم کے رسول نے فرمایا بات ذہن میں رکھو، یہ نہیں کہا جو تیری زوجہ حکم دے بجا لانا ہے، نہیں، فرمایا ما امرت کا بہ زہرا، زہرا ہو کر جو حکم دے ضروری ہے انجام دینا۔ آپ تعجب کر رہے ہو، یہ وہی زہرا ہے، کوئی بھی عورت اپنے شوہر کے آگے نہیں چل سکتی، گناہ ہے، اگر عذر شرعی نہ ہو تو آگے نہیں چل
رہی ہے. واللیل اذ ادبرا، مجھے اس رات کی قسم جو علی جیسے شہنشاہ کو پشت پھیر کے چل رہی ہے، میدان مباہلہ میں جا رہی ہے. آؤ اس بی بی پہ تمہید اب ختم ہو گئی. دو چار جملے اسی بی بی کی فضیلیت بیان کرنے ہیں. مصیبت بھی اسی معظمہ بی بی کی بیان ہوگی. اب یہ مولا نے محمد مصطفیٰ نے امیر المومنین کو حکم دیا ہے کہ جو میرے بعد حکم دے زہرا تیرے اوپر اطاعت واجب ہے. اب میدان کربلا امام حسین بادشاہ نے آخری وقت مولا امام زین العابدین سلام اللہ علیہ کو اپنے قریب بلا کے ساری امانتیں جو امامت کی تھی وہ بھی دی ہیں اور کچھ امانتیں عالیہ بی بی کے سپرد بھی کی ہیں. اور اس کے بعد فرمایا اسمع وعدے ما امرت کا بہی زینب الکبریٰ، اور سید الساجدین جو حکم تجھے میری بہن عالیہ دے اس کو سن بھی لینا اور اس کی اطاعت بھی کرنا. تجھے میری بہن عالیہ دے اس کو سن بھی. اسمع، تلقین نہیں پڑھتے ہو، اسمع افہام، سن اور سمجھ. یہاں پہ اسمع وعدے سننا اور اطاعت کرنا. جو حکم بھی تجھے میری بہن عالیہ دے. اس بی بی کا کیا مقام ہے؟ ينبغي للامام ان يكون عالم الناس. امام کی تعریف میں یہ بات شامل ہے، خصوصیات امام میں یہ ہے پوری کائنات عالم کے ہر بندے کا علم ایک طرف، امام کے ایک لحظے کا علم پوری کائنات پہ غالب ہوتا ہے. پوری کائنات سے زیادہ علم رکھنے والی حیثیت اور شخصیت کا نام امام ہوتا ہے. اب مولا امام زین العابدین سے لوگ آ کے مسائل پوچھتے ہیں اور مولا گھر آ کے پوچھتے ہیں جناب عالیہ سے، اور لوگوں کو جواب دے کے فرماتے ہیں اس مسئلے کا جواب قالت امتی زینب الکبریٰ ہکذا. اس مسئلے کا میں جواب نہیں دے رہا، میری پھوپھی عالیہ یہ جواب دے رہی ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو یہ بی بی پاک کا مقام ہے. اور میں یہ حیران ہوں کہ پتہ نہیں آپ کیوں حیرت سے یہ سوال فرما رہے ہیں. ہاں پتہ نہیں میں آپ کے اعظام عالیہ سے بلندر گفتگو کر رہا ہوں. بھائی خوش ہونا چاہیے. مولا امیر المومنین کا پاک فرمان نہیں ہے سلونی سلونی قبل تفقدونی. یہ پورے علی بادشاہ کے لہجے کی مالک ہے، علی بادشاہ کے جلال کی مالک ہے، علی بادشاہ کے علم کی وارث ہے. وہاں جناب سیدہ، یہاں جناب زینب کبریٰ علم الہی کی مالک ہے. اور امام سجاد نے پہلے بھی فرمایا تھا جب بھی بی بی پاک بولتی تھی کوئی مسئلہ بیان فرماتی تھی تو امام سجاد فرماتے تھے یا امتی انت بحمد اللہ عالمت غیر معلمہ ومفہمت غیر مفہمہ. ہاں میری پھوپھی اماں میں اللہ کی حمد کر رہا ہوں، تو بغیر پڑھانے والوں کے عالم ہے، تجھے اللہ نے پڑھا کے بھیجا ہے. امام کے لیے ضروری ہے وہ کائنات سے زیادہ عابد ہو، عبادت گزار ہو. نصیب خان مولا امام سجاد سے پوچھا گیا، مولا امام زین العابدین سے، مولا آپ سے کوئی بڑا عابد بھی گزرا ہے زمانے میں؟ میرے مولا تکیے کی ٹیک لگائے ہوئے تھے. مولا نے تکیے کی ٹیک چھوڑ کے عالم جلال نے کہا سائل کیا کہہ رہا ہے؟ میرے زمانے سے پہلے مجھ سے بڑا عابد، آج بھی میرے زمانے میں بھی مجھ سے بڑا عابد موجود ہے. میں یار اس سے بڑے فضائل تو میں آگے ابھی بھی یہ نہیں پڑھ سکتا. آپ مزاج بناؤ گے تو پھر بات پلے پڑے گی. ہاں ينبغي للامام ان يكون عابد الناس. امام کے لیے ضروری ہے زمانے سے بڑا عابد ہو. بندے نے پوچھا مولا آپ سے بڑا عابد بھی میرے زمانے میں گزرا ہے؟
तेरी इबादत बुलाए। हाँ सलामत रहो। घरों में सोचना मैंने क्या पढ़ा है, हाँ बाद में तफक्कुर करना। ओ भाई मुसल्ले पे नमाज पढ़ना बड़ा सौखा काम है, अगर तौफीक हो तौफीक तलब किया कर। जो बंदा नमाज नहीं पढ़ सकता उससे कहने लगा हूँ नमाज उसके लिए अल्लाह ने बनाई है जिसके दिल में मेरे मौला अली की विलायत है। और कोई बंदा नमाज पढ़ता पढ़ता मर क्यों न जाए, माचिस की तीली क्यों न बन जाए, अगर मौला अमीर को हकदार नहीं तो जन्नत की खुशबू से महरूम रहेगा। समझ आ रही है बात की? मुसल्ले पे इबादत करना बड़ा आसान है। गर्मियों में नमाज पढ़ते हो पसीने छूटते हैं ना, गर्मियों में नमाज पढ़ना मुश्किल है सब ममालिक में है। सर्दियों में नमाज पढ़ना, बिस्तर छोड़ना, ठंडे पानी से वुज़ू करना बड़ा मुश्किल है। अभी भी पाक ने कहा नमाज पढ़ी सर उठा अली वाले, नमाज अल्लाह का तोहफा इलाहिया है तेरे लिए जो अली और वलीउल्लाह पढ़ते हो। दूसरे नमाज पढ़ें या ना पढ़ें उनकी अपनी मर्जी है, तू पढ़ा कर। इमाम ज़ैनुल आबिदीन सलामुल्लाह अलैह से पूछा गया मौला आपकी आलिया फूफी आपसे ज्यादा आबदा है? मौला ने फरमाया इमाम होकर कर रहा हूँ। मौला से पूछ रहे बच्चा तरीब दो, मेरे मौला ने फरमाया मा फातत लहू नाफलतुल लैल अला साहिल बैर। मेरी फूफी अम्मा इतनी इबादत गुज़ार है ऊँट की पुश्त पे भी नमाज तहज्जुद कज़ा नहीं थी। नाम क्या है? नाम है, मेरी कोशिश होती है मैं पर्दादारों के नाम न लूं, अगर लूं तो बड़े अल्काबात के साथ। अब मजबूरी है चूंकि नाम का मतलब बयान करना है। जनाब ज़ैनब किसने नाम रखा है? बोलो किसने रखा है? अगर ये हस्तियां रखती तो भी कोई अल्लाह ने रखा है। जब दुनिया में आई रसूल पाक घर में तशरीफ फरमा नहीं थे, जनाब सैयदा ने मौला अमीरुल मोमिनीन अली बादशाह से फरमाया सम्मेई है या अली आप इनका नाम रखें, तो रसूल पाक नहीं थे इसलिए मौला अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया आपको पता नहीं है लम अकुल लिअस्बक अला रसूलिल्लाह, मैं मोहम्मद मुस्तफा पे सबकत नहीं कर सकता। मोहम्मद मुस्तफा आए जागना जानवर वालों तवज्जो करोगे तो ख्वाब में जन्नत नजर आ जाएगी। हमारा तो काम यही है अहले बैत के इत्तेहाद के हक़ाइक़ फ़ज़ाइल बयान करना। मोहम्मद मुस्तफा घर में तशरीफ लाए, बीबी पाक जनाब सैयदा ने फरमाया बाबा नाम रखें। फरमाया अली मौजूद नहीं थे, मौजूद थे, उन्होंने क्या कहा नाम क्यों नहीं रखा? यही जुमला दोहराया कि फरमाते थे लम अकुन लिअस्बक अला रसूलिल्लाह, मैं मोहम्मद मुस्तफा पर सबकत कैसे हासिल करूं? तो मोहम्मद मुस्तफा ने यही जुमला दोहराया, मुस्कुराए और फरमाया लम अकुन लिअस्बक अला रब्बी, तो फिर मैं अपने रब पे सबकत कैसे हासिल कर सकता हूं? जागना जागना अली वालों यही बातें हो रही थी। जो इसम हामिल समाए मुशाफतन, अल्लाह ने वही भेज के एक सब चादर के ऊपर लफ्ज लिख के भेजा ज़ैनब ये अली जैसे बाप की ज़ीनत है। ये अली जैसे बाप की ज़ीनत, अली जैसे बाप की ज़ीनत। अली कौन है? मेरे मौला अमीरुल मोमिनीन को जानते हो? हर शय की कोई ना कोई ज़ीनत होती है। हर इबादत की ज़ीनत का नाम विलायत अली है। हर इबादत की ज़ीनत का नाम विलायत अली, मजालिस की ज़ीनत का नाम विलायत अली, हज की ज़ीनत का नाम विलायत अली, रोज़े की ज़ीनत का नाम विलायत अली, नमाज की ज़ीनत का नाम विलायत अली, कुरान पाक की तिलावत की ज़ीनत का नाम विलायत अली, सदके की ज़ीनत का नाम विलायत अली, जिहाद की ज़ीनत का
کی زینت ان علی زین الرحمن، ہمارے مولا کعبے کی زینت بھی علی، جنت کی زینت بھی علی، زمینوں کی زینت بھی علی، آسمانوں کی زینت بھی علی، رحمان کی زینت بھی علی۔ اگر کوئی پڑھا لکھا بندہ موجود ہے تو یہ اس سے کہنے لگا، کیونکہ یہ اصطلاح ہے، مولوی جو پڑھا لکھے سے مراد مولوی ہے۔ ولد الولد ولد، استاد الاستاد استاد، آپ سمجھ آئیے بات؟ بیٹے کا بیٹا بھی بیٹا ہوتا ہے، استاد کا استاد بھی استاد ہوتا ہے۔ آپ نہیں کہتے میرے دادا استاد کہہ رہے تھے، وہ دادا استاد کو انہوں نے دیکھا ہی نہیں ہوتا، اس لیے مانتے ہیں چونکہ استاد کا جو استاد ہے وہ استاد ہوتا ہے، بیٹے کا بیٹا بیٹا ہوتا ہے، جز کا جز بھی جز ہوتا ہے۔ تو چولہ یہی کہنے لگا ہماری بادشاہ اللہ کی زینت، عالیہ بی بی علی کی زینت، زینت اور زینت زینت، جیسے استاد کا استاد استاد ہوتا ہے، زینت کی زینت بھی زینت ہوتی ہے۔ تمہاری مرضی علی کی زینت اس کو کہہ دو، تمہاری مرضی رحمان کی زینت کہہ دو۔ آج بیان کو مجھ کو لگ دے کہ نہیں پہاڑاں چھوائے بیٹھے ہو۔ میری مجلس پہلی نہیں قبلہ میں ہی دفڑ ہوئے نا، لیکن آج پتہ نہیں کوئی ایک کا کر کے آئے ہو جنہیں تمام کو گنا لے پٹھان کو آئے نال ایک کا کرے دے۔ مہربانی کرو، ابھی بھی آدھے سے زیادہ بندے خاموش ہیں، مل کے جگر ٹھار نعرہ حیدری، رحمان کی زینت کہہ دو یا علی بادشاہ کی زینت کہہ دو، تمہاری اپنی مرضی ہے۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ دنیا بِمَصَابِيحَا وَجَعَلْنَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، ہم نے آسمان دنیا کی زینت ستارے بنائے، آسمان کی زینت ستارے، علی جیسے علیم کی زینت عالیہ۔ یہ تو سارے جانتے ہو نا، زینت کے بغیر شاید اچھی نہیں لگتی، ایسے ہے نا بھائی؟ اتنا تو آپ کو پتا ہے زینت کے بغیر شاید اچھی نہیں لگتی۔ یہ آپ نے ٹائلیں لگوائی ہیں زینت کے لیے لگوائی ہیں، اور پھر اس میں یہ ایک اور رنگ کی ٹائل لگوائی ہے بطور حاشیہ، یہ زینت ہے۔